اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ قسط نمبر 15 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ کیوں ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ وہ زمین پر جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، جبکہ واو حال کے لیے، جبکہ نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، بحمدک جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ تو بتلایا کہ متلبسین بحمدک، پتہ چلا کہ یہ بائے ملابست ہے، بائے سببیہ یا بائے استعانت نہیں ہے، بائے ملابست ہے، یعنی ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد سمیت۔ ای نقول، یعنی ہم کہتے ہیں نسبح ای سبحان اللہ، بحمدک ای و بحمدہ، ہم دونوں پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ بخاری شریف کی آخری روایت میں سنا ہے کہ کلمتان ثقیلتان فی المیزان، اس میں آیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرشتوں کی یہ تسبیح ہے۔ نسبح، یہ سبح اس کا مادہ اشتقاق ہے، تیرنا۔ تسبیح پڑھنے والا گویا اللہ رب العزت کی تسبیح میں تیرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں تیرتا ہے، اور ہم آپ کو تمام عیوب سے پاک کرتے ہیں، تمام کمالات، اس لیے کہ حمد کمالات پر کی جاتی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَيْ نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، ہم آپ کو پاک گردانتے ہیں ان تمام عیوب سے جو آپ کی شایان شان نہیں ہیں، آپ کی شان الوہیت کے خلاف ہیں۔ تو وَنُقَدِّسُ میں نُقَدِّسُ نُنَزِّهُ کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے ننزہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے۔ بئی حیثیت نقدس لک میں لام زائدہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فاللام زائدۃ، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ کا واو حالیہ ہے، تو ترکیب نحوی بیان کر رہے ہیں تاکہ معنی بآسانی سمجھ لیا جائے کہ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ، یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ والا پورا جملہ حال بن رہا ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ نکلے گا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ، ہم خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ قابل ہیں۔ اصل میں فرشتوں نے مدار خلافت تسبیح کو سمجھ رکھا تھا، یہ ایک مغالطہ ہو رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ بیٹھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ سن لیجئے بنیاد خلافت تسبیح پر نہیں بلکہ علم اور معرفت پر ہے۔ علم اور معرفت ہو تو انسان خلیفہ بنایا جائے، بسطۃً فی العلم والجسم، لہذا اکیلی تسبیح سے کام نہیں چلتا۔ تسبیح اور تقدیس و تحمید یہ عبادات لازمہ ہیں، اور علم انسان کے اندر ہوگا، انسان کے اندر معرفت ہوگی تو اس کا نفع متعدی ہوگا، اور خلافت نام ہی ایصال نفع متعدی کا ہے۔ یہ جملے پر غور کیجئے گا، خلافت تبھی خلافت بنے گی جب نفع متعدی اپنے پاس ہو اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نفع لازم خلافت کے لیے یہ کام کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کام متعدی تب بنتا ہے جب پہلے لازم ہو، فعل کو بھی متعدی بننے کے لیے پہلے لزوم سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ بہر صورت فرشتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خلافت کا دار و مدار تسبیح و تقدیس پر ہوگا، اس لیے وہ اس طرح عرض گزار ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حق تعالی شانہ کبھی جواب دیتے ہیں حاکمانہ اور کبھی جواب دیتے ہیں حکیمانہ۔ جیسے مشرکین نے جب یہ کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حاکمانہ جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اور پھر حکیمانہ جواب دیا کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے پہلے حاکمانہ جواب دے دیا، قال تعالی، یہ قال تعالی عبارت اس لیے مقدر کر رہے ہیں تاکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ سے
یہ مقولے کا قائل الگ ہو جائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ والا جو جملہ تھا اس کے قائل فرشتے تھے، تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انی عالم ما لا تعلمون یہ بھی مقولہ ہے فرشتوں کا. اس لیے مصنف کی عادت ہے کہ وہ قائلین کو الگ الگ کرنے کے لیے بیچ میں اس طرح کی عبارت لے آتے ہیں. کتاب بھی سمجھتے رہیے. قال تعالی، اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ میں انسانوں کو ہی خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون، ما یہ بیانیہ ہونے کو بتانے کے لیے آگے من آیا، اس لیے کہ ما اس کا بیان ضروری ہے. ما میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کا بیان آیا من کے ذریعے. یہ بھی کتاب میں ہوتا ہے اکثر کہ ماں کے بعد اگر من آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ من بیانیہ ہے. فرمایا من المصلحتی فی استخلافی آدم، تو اب من کا ترجمہ کریں گے یعنی. کتاب کی طرف بھی توجہ دیجئے. میں جانتا ہوں اس مصلحت کو جو آدم کو خلیفہ بنانے میں ہے، یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کی مصلحت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. نیز تم نے صرف آدم کے ایک پہلو کو دیکھا، آدم سے مراد آدم کی اولاد، اس لیے کہ من عموم کے لیے ہے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء. حضرت آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے، اس سے بنی نوع آدم مراد ہے. تو حق تعالی شانہ جواب دے رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان ذریتہ فیہم المطیع والعاصی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں کچھ مطیع بھی ہوں گے، کچھ عاصی بھی ہوں گے، اور دونوں کا ہونا ضروری. تبھی تو فیظہر العدل بینہم، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا ظہور ہو سکے. ارے بھائی اگر سبھی مطیع ہی مطیع ہوں، اگر سبھی طلباء نے پورا پورا پرچہ لکھا ہو تو جانچنے والے کے انصاف کا ظہور کیسے ہوگا؟ انصاف کا ظہور تو تب ہوگا جب کسی نے 2 سوال کے جواب لکھے ہوں، کسی نے 3 کے، کسی نے ایک جزیہ اڑا دیا ہو، کسی نے ایک شق غائب کر دی ہو، کسی نے نام تک نہ لکھا ہو نعوذ باللہ. تو ایسے موقع پر پھر عدل و انصاف کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کو بتایا، جو کہیں کہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے بنی نوع آدم میں، انسانوں میں کچھ مطیع بھی پیدا کیے، کچھ عاصی بھی پیدا کیے، تاکہ ان کے درمیان عدل و انصاف کا ظہور ہو، اور میں جو حاکم ہوں احکم الحاکمین، میری اس صفت کا بھی ظہور ہو. اجرائے احکام اور انتظام اسی وقت تو ہوگا جبکہ کوئی اعتدال سے حد تجاوز کرنے والا بھی ہو. اگر کوئی اعتدال سے حد تجاوز کرنے والا ہی نہ ہو تو پھر احکام کا اجرا کیسے ہوگا بھائی؟ انتظام ہی کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے کہ جب سبھی لوگ اچھے ہی اچھے ہوں تو پھر منتظم کی بھی ضرورت نہیں ہے، احکام کو جاری کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بنی نوع آدم میں اس طرح کے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ حق تعالی شانہ نے حاکمانہ جواب دیا. فقالو، تو فرشتوں نے عرض کیا، یعنی اندر اندر عرض کیا. یہ بات یاد رکھیے، قالوں میں اللہ کے سامنے کہنے کی ان کی جسارت نہیں تھی، اللہ نے حاکمانہ جواب دے کر ان کو سر دست خاموش کر دیا. تو اب وہ اندر اندر کہنے لگے، اپنے جی میں کہنے لگے، یا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا، ہم سے زیادہ قابل اکرام اور ہم سے زیادہ عالم مخلوق تو اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اور ہم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون والی مخلوق ہیں. تو پھر ہمارا جو اکرام ہے وہ تو دوسری کسی مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم اتنے قریب رہ کر اس کو جتنا جانتے پہچانتے ہیں اللہ کو اور اس کے اوپر کے نظام کو، اتنا تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے اندر اندر ایسا کہا کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم لسبقنا له ورؤیتنا ما لم یرہ. عبارت غلط مت پڑھنا، لسبقنا اور نہیں، یہ ہے لسبقنا له ورؤیتنا ما لم یرہ. تو انہوں نے اندر اندر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے ہمارا رب ایسی مخلوق تو کبھی بھی پیدا نہیں کرے گا جو اس کے نزدیک ہم سے زیادہ قابل اکرام ہو اور ہم سے زیادہ جاننے والی ہو. اس لیے کہ ہم تو پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں. یعنی انہوں نے سبقت کو اور قدم کو، پہلے سے پیدا ہونے کو وجہ اکرام سمجھا.
کہ ہمارا اکرام زیادہ اس لیے ہے کہ ہم تو پہلے سے ہیں، جبکہ خدا کے یہاں ایسا معیار ہے ہی نہیں پہلے اور بعد کا، وہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ نیز وہ ایسا سمجھنے لگے کہ ہم نے اس نظام خداوندی کو دیکھا ہے جو آنے والی مخلوق تو دیکھے گی نہیں، اس لیے ہم کو جتنا علم ہے اتنا تو اس کو نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے، شراح نے، کہ لِسَبْقِنَا لَهُ وَجَاهَ أَكْرَمَكَ اور رؤیتینا معلم یرہ وجہ ہے اعلم کا، کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا لسبقنا لہ ولا اعلم لرؤیتنا معلم یرہ، ہم اس لیے کہ علم کا ذریعہ رؤیت ہے، ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کو حضرت آدم اور ان کی اولاد دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تو ہم سے زیادہ عالم تو کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے ان کی اس عالمیت کے بھرم کو توڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو جوہر علم عنایت فرما کر، فخلق تعالی من ادیم الارض، مصنف ذرا تفصیل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین سے پیدا کیا، ادیم الارض۔ شیخ سعدی بوستہ میں فرماتے ہیں، ادیم زمین سفر عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست، تو چونکہ روئے زمین سے پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام ادیم پڑا۔ ادیم کی خود وجہ بیان کر رہے ہیں، معنی ای وجہ الارض، روئے زمین سے کیسے پیدا کیا؟ بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے پاس منگوائی ایک مشت بھر کر مٹھی زمین سے، اور کیسی زمین سے؟ من جمیع الوانہا، زمین کے تمام کلر، وعجینت ای عجینت تلک القبضۃ بالمیاہ المختلفتی، اور وہ مٹی جو لائی گئی، جو مشت بھر کے مٹی لائی گئی، اس کو الگ الگ پانی سے گوندھا گیا، وَسَوَّاهُ اور پھر اس کو برابر کیا گیا، بیلا گیا، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ اور اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے میں روح پھونکی، فَصَارَ حَيْوَانًا حَسَّانًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا، اب وہ چونکہ خالص مٹی کا مجسمہ تھا، وہ جماد تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، فوراً وہ حیوان حساس بن گیا، اس میں احساس آ گیا۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مرفوعاً کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الگ الگ مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے بنی آدم یہ الگ الگ کلر کے پیدا ہوئے ہیں، لال ہیں تو کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی نرم خو ہے، کسی کی فطرت کیسی ہے، کسی کی فطرت کیسی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان تمام چیزوں سے ملا کر پھر انسان کے خمیر کو تیار کروایا۔ بہرحال اصل تو مٹی کو بنایا، جیسے دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ من سلالۃ من طین، من سلالۃ من طین، من صلصال من حمأ مسنون، اس طرح کے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے قصے میں آئے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے نہیں، اس لیے کہ اب ذرا توجہ سے سنیں گے، مٹی کی طبیعت میں فساد نہیں ہے، آگ میں تو فساد ہی فساد ہے، احراق ہے، اتلاف ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی کی طبیعت میں انبات ہے، اگر آپ ایک دانہ اس کو سپرد کرو تو وہ لہلہاتا ہوا سبزہ اور پودا تیار کر کے دیتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آگ میں حدت اور طیش ہے، مٹی میں سکون ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمین ارزاق، اقوات، لباس اور زینت کا منبع ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی سنیے، عنصر ترابی، مٹی کی ہر حیوان کو ضرورت ہے۔ جہاں تک آگ کا معاملہ ہے تو حیوان اس سے مستغنی ہے، اور انسان بھی بعض دفعہ تو آگ سے مستغنی ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر آگ کے پکا کر کھائی جاتی ہیں، بہت سے کام بغیر آگ کے ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے مٹی سے پیدا کرنے کی کہ زمین کسی بھی چیز کو مضاعف کر کے دیتی ہے، آپ ایک دانہ دو گے تو وہ 700 دانے اگا کر دے گی۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جہاں تک آگ کا معاملہ ہے تو اس کو آپ 1000 دانے بھی دو گے تو وہ ایک دانہ بھی واپس نہیں کرتی، خاکستر کر دیتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو مقام امتنان اور مقام تدبر میں ذکر کیا ہے، جبکہ
آگ کو مقام وعید میں ذکر کیا ہے۔ نیز زمین برکات عامہ کی جگہ ہے، زمین پر مساجد کعبہ ہیں، اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین تو مخدوم ہے، آگ اس کی خادم ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی ہی اور زمین ہی تو ہے جو سورج کو جذب کر کے اس طرح اگاتی ہے۔ یہ صاحب مدارک التنزیل نے وجوہات بیان کی اور یہ بھی لکھا کہ مٹی ہی تو ہے جو سورج کی شعاؤں کو جذب کرتی ہے، پھر اسی مٹی سے، جس مٹی نے سورج کی شعاؤں کو جذب کیا، اس سے سونا اور چاندی وغیرہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس مٹی سے بنا ہوا انسان وہی ایسا ہے جو تجلیات ربانی کو جذب کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور پھر اس سے سونے چاندی جیسے انوار، برکات اور روحانیات کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگ یہ تو ویسے بھی منافقانہ شان رکھتی ہے، باہر سے لال تو اندر سے کالی، اس میں منافقانہ شان ہے۔ مٹی میں مخلصانہ شان ہے، زمین اور مٹی امین ہے، سخی ہے، آگ خائن ہے، اور زمین پستی چاہتی ہے اور رفع درجات پستی ہی میں ہوتا ہے، قرار بھی اسی میں ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ فلسفے کے طور پر ثابت ہو جائے گا کہ مٹی میں دفن کرنا ہی بہتر ہے بنسبت آگ میں جلانے کے، اس لیے کہ ہماری ماں یہ مٹی ہے، اور امانت یہی ہے کہ جہاں سے لیا گیا اس کو سپرد کر دو، اور فضلات انسان چونکہ مٹی سے بنے ہوئے انسان میں سے نکلتے ہیں، اسی لیے تو وہ انبات ارض کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ قبرستان میں درخت اور گھاس یہ زیادہ اگتی ہے، اس لیے کہ قبرستان کی مٹی کی قوت منبتہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے انسانوں کے وہاں سپرد کیے جانے کی بنا پر۔ یہ بطور تتمہ فائدہ کہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا اس کی ذکر کی۔ امید ہے کہ اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور اپنی افضلیت کا بہت اچھا ادراک بھی ہوگا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس مٹی سے انسان کو بنایا وہ مختلف الالوان تھی، پانی بھی الگ الگ تھا، لوگوں نے لکھا اس لیے انسانوں کی صلاحیات بھی الگ الگ ہیں۔ ملائکہ علیہم السلام نے اپنی وجہ فضیلت تسبیح کو بیان کیا، لیکن یاد رکھو ملائکہ کی تسبیح انہی صفات سے متعلق ہے جن کا ان کو علم ہے، اور بنی آدم کو وہ صفات اور اسما تک رسائی ہے جن صفات و اسما تک ملائکہ علیہم السلام کو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عالم اجسام میں محیی ہونا، مصور ہونا، مطعم ہونا، رزاق ہونا، ضار ہونا، خافض ہونا، یہ سب وہ صفات ہیں جن کا ملائکہ کو ادراک نہیں، اس لیے کہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے کہ خدا اپنی شان مطعمیت بتائے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں کہ خدا اپنی شان توابیت بتائے، نہ ان کے اجسام ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی شان مصوریت بتائے، نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت کہ خدا شان رزاقیت بتائے۔ یہ سب صفات کا علم بنی آدم کو ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، تسبیح بنی آدم اکمل ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ بنی آدم کی تسبیح میں معارضہ ہوتا ہے شہوت اور غضب کا، اور معارضے کے بعد جو عبادت کی جائے اس میں فضیلت ہوتی ہے۔ تسبیح بنی آدم اختیاری ہے اور ملائکہ کی تسبیح اضطراری ہے۔ اختیاری اعمال پر ہی اجر و ثواب یا عقاب اور جزا مرتب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اپنی خلافت کا راز اور ہماری پیدا کیے جانے کے منشے کو ہم سمجھ سکیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان سب چیزوں کا ادراک نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔